رات کا وہ پہر جب مدینے کی گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں، جب لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سو چکے ہوتے ہیں، اس وقت ایک شخص اندھیرے میں اکیلا نکلتا ہے۔ نہ کوئی پہرا، نہ کوئی حفاظت، نہ کوئی شور، صرف ایک مرد اور ایک بوری اور ایک ذمہ داری جو اسے چین سے سونا نہیں دیتی۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ وہ حکمران تھے جن کی حکمرانی ایران سے لے کر شام تک تھی، جس کے ایک اشارے پر لشکر حرکت میں آ جاتے تھے۔ لیکن رات کے اندھیرے میں یہ وہی شخص تھا جو اپنے رعایا کے ایک بھوکے بچے کی چیخ سن کر خود اپنے پیٹ پر آرام کا بوجھ اٹھا لیتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ اتنی عظیم حکومت کا مالک خود اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھایا کرتا تھا۔ آخر کیا دیکھا تھا اس ایسے شخص نے جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ آئے جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کا وہ واقعہ جو آج بھی سننے والوں کی آنکھیں نم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کون تھے؟ حضرت عمر فاروق اسلام کے دوسرے خلیفہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابی میں سے تھے کہ جن کے طریقے نے زندگی کا رخ بدل دیا۔ ان کا شمار ان چند لوگوں میں سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آج بھی صدیوں بعد جب انصاف اور حکمرانی کی بات ہوتی ہے تو دنیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دیتی ہے۔ مسلمان انہیں اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ صرف انہوں نے حکومت نہیں کی بلکہ انسانیت کی خدمت کے ایسے نقش چھوڑے ہیں جو آج تک زندہ ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ حضرت عمر ایک عزت دار قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنی جسمانی طاقت، بہادری اور صاف گوئی کی وجہ سے عرب میں بڑے مشہور تھے۔ اسلام سے پہلے یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، اور یہ اپنی سختی اور غصے سے بڑے جانے جاتے تھے، اور اسی سختی کے پیچھے ایک ایسا ضمیر چھپا ہوا تھا جو حق کو جانتا تھا۔ قریش میں ان کی باتوں کا وزن تھا، اور یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں قوم اپنا نمائندہ بنایا کرتی تھی، اپنے معاملات ان کے پاس لے کر آیا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیسے کیا، اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے معاذاللہ تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں انہیں یہ خبر ملی کہ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصے میں بھرا عمر ان کے گھر پہ جا کر پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی بہن کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ غصے میں آ کر انہوں نے اپنی بہن کو بہت مارا، پر جب بہن کے چہرے پر خون نکلا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے وہ صحیفہ مانگا جس میں سورہ طٰہٰ کی آیت لکھی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا، ان کے دل کی کیفیات بدل گئیں۔ ان الفاظوں میں ایک ایسی تاثیر تھی جس نے حضرت عمر فاروق کا دل بدل دیا۔ اسی وقت وہ سیدھا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام کو ایک بہت مضبوط طاقت ملی۔ اب حضرت عمر فاروق میں جو ان کو لقب ملا ہے فاروق کا، یہ کس طرح سے ملا اور یہ کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق کا لقب دیا، وہ جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھنے کی ہمت ملی حضرت عمر فاروق نے، اور جب حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا تو کفاروں کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ اب مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی ہجرت کھلے عام کی، جبکہ صحابہ کرام نے اپنی ہجرت چھپ چھپ کے کی تھی۔ انہوں نے قریش کو کھلے عام کہا تھا کہ اگر کوئی ان کو روکنا چاہے تو وہ میرے سامنے آ جائے۔ اب ہم حضرت عمر فاروق کی خلافت کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی۔ ان کے دور میں اسلام نے ایران اور روم جیسے عظیم اور طاقتور ملکوں کو شکست دی۔ وہ چیز جو انہیں طریقے میں الگ بناتی ہے وہ ہے ان کا حکومت کا نظام۔ انہوں نے بیت المال کا نظام قائم کیا تاکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے۔ انہوں نے اپنے گورنروں کو سختی سے جواب دہ بنایا اور خود اپنی ذات سے بھی بڑا احتساب کیا کرتے تھے۔
وہ خود رات کو اپنے شہر کا گشت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود ان کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ ان کے کپڑے اکثر پیوند لگے ہوئے ہوتے اور آپ اکثر زمین پر سو جایا کرتے تھے۔ اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جو ہماری دل کو چھو جایا کرتا ہے، حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں باہر نکلیں تاکہ وہ دیکھیں کہ کوئی انسان پریشان تو نہیں ہے اور وہ لوگوں کا حال دیکھیں کہ کون کس حال میں ہے۔ اندھیرے میں انہیں ایک خیمے میں روتی ہوئی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر خالی پتیلی چڑھا کر بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، جبکہ پتیلے میں صرف کچھ پتھر اور پانی موجود تھا۔ اس کا یہ عمل اس لیے تھا کہ بچے اسی انتظار میں بھوکے سو جائیں۔ جب حضرت عمر فاروق نے ان سے ماجرا پوچھا تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے بچوں کو کھلائیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ عمر کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے، اس نے ہماری خیریت نہیں پوچھی، ہماری خبر نہیں رکھی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی حالت بدل گئی۔ وہ اسی وقت بیت المال کی طرف چلے گئے، خود اپنے کندھوں پر آٹے اور گھی کی بوری اٹھا کر واپس آئے۔ جب خادم نے ان کی مدد کی پیشکش کی ان کو کہ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بروز قیامت تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ آپ خود وہ بوریاں لے کر اپنے کندھوں پر اس خیمے کی طرف گئے، وہاں جا کر بھی خود آٹا گوندھا اور روٹی بنا کر بچوں کو کھلائی، اور جب تک وہ بچے ہنس کر سو نہیں گئے آپ وہیں بیٹھے رہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی حکمرانی کا حق ادا کیا۔ اس کہانی میں وہ سبق ہے جو ہر ایک حکمران کے لیے اور ہر ایک انسان کے لیے ہے کہ جو اصل عظمت ہے نا وہ طاقت میں نہیں ہے بلکہ ایک انسان کی مجبوری محسوس کرنے میں ہے، ایک انسان کی تکلیف محسوس کرنے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی انصاف کی مثال تھی، اللہ تعالیٰ سے خوف کی مثال تھی۔ وہ اپنے آپ سے سب سے زیادہ حساب لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک مشہور قول ہے کہ اپنا حساب خود لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا حساب لے۔ ان کی عادت ایسی تھی کہ ایک عام شہری بھی خلیفہ کے خلاف آواز اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی شہر کی خلاف ورزی پر سزا دلوائی۔ یہ وہ انصاف تھا جس کی وجہ سے آج تک حضرت عمر فاروق کی انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصلی لیڈرشپ خدمت میں ہے نہ کہ اختیارات میں۔ اپنے آپ کو بھی اسی ترازو میں تولنا ہوتا ہے جس میں اپنی رعایا کو تولا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ خوف الہی انسان کو اتنا عاجز بنا دیتا ہے کہ وہ رات کو بھی اپنے رعایا کے لیے پریشان رہتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا وقت، حضرت عمر فاروق کا سبق ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دوسروں کی تکلیف سمجھنے میں ہے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج ہم نے حضرت عمر فاروق کی زندگی کے بارے میں کچھ واقعات سنے، ان کی زندگی کے بارے میں چند چیزیں سنی ہیں۔ ہمیں ان سے سبق بھی حاصل کرنا ہے اور ہمیں ان کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچانی ہیں تاکہ ہر ایک انسان اپنی ذمہ داری سمجھے۔ ہر انسان کو ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں۔ ایسی دینی معلومات سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔